الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ برادران محترم و برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الملائکہ ہے، امام الکل بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ کو وہ عزتیں اور بلندیاں عطا کی کہ جس پر انسان تو کیا فرشتے بھی عرش کر اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دنیا والوں پر احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا ہر طرح کی جہالت اور برائی میں گرفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی نورانی تعلیم اور نورانی اخلاق کے ذریعے سے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا، بلکہ بدعات اور رسومات اور خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق، کردار، وقار اور شریعت و سنت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان کی صفائی کرتے ہیں، یعنی ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ وہ تو اس سے پہلے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ سخت ترین گمراہی اور سخت ترین جہالت اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتایا اور مسلمانوں پر یہ احسان کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر لوگوں پہ احسان کیا، ورنہ یہ امت تو آپ کے آنے سے پہلے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی جہالت، کفر و شرک میں یہ مبتلا تھی، طرح طرح کی خرافات میں یہ مبتلا تھی۔ اور ہم سنتے ہیں کہ وہ برائیاں کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کا خاتمہ کیا، ہر برائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مٹایا، تاریکیوں کو اور جو ظلمات تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجالا لائے۔ تو وہ کیا تھی؟ میرے بھائیوں، عرب کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس برائی کو اس دور سے منسوب نہ کیا جائے، اتنی زیادہ برائی تھی ان کے اندر۔ توحید کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، توحید کا سب سے پہلا گھر کعبہ ہے، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اجتماعی طور پر 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ایک پرسنلی طور پر اپنے پاس لوگوں کے پاس ہوتا تھا، ان کی اس سے آستہ جڑی ہوتی تھی،
ہر وقت وہ اس کو اپنے پاس رکھا کرتے، اپنے ساتھ رکھا کرتے، چاہے وہ سفر میں جا رہے ہوں، چاہے وہ حضر میں ہوں، ہر وقت ان کے پاس وہ اپنا ایک بت ساتھ میں رہتا تھا، جس کے سامنے وہ اپنی حاجتوں کو رکھا کرتے، شرک کیا کرتے۔ تو 360 بتوں اندر ایک بت ان کے پاس بھی ہوتا تھا۔ آج آپ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ آپ سفر کر کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو 100-200 بت بھی ایک جگہ اجتماعی طور پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ 360 بت کعبے کے اندر تھے۔ تو اس دور کو تو دور کفر و شرک یعنی بت پرستی کا دور بھی کہا جا سکتا تھا۔ بے حیائی ان لوگوں میں اتنی عام تھی کہ اس زمانے کے جو میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی جو تقریبات، جو فنکشن اور جو پروگرام اور جو شادی بیاہ وغیرہ ہوا کرتی تھیں، تو اس میں عورتیں برہنہ ہو کر ننگا ناچ گانے کیا کرتی تھیں۔ بے حیائی، برہنہ ہونا، ننگا ہونا ان کے لیے اتنا عام تھا کہ وہ کعبے کا طواف کرتے۔ کعبے کا طواف وہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کا طواف ہوتا تھا۔ تو کعبے کا جب طواف کرتے تو اپنے پورے کپڑے اتار کر رکھ دیتے، برہنہ ہو کر وہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے اگر کسی کو اپنی بات کی اہمیت اگر بتانا ہوتی، اپنی کوئی اہم بات بیان کرنا ہوتی، تو وہ ننگا ہو کر کوئی سفر پر جا کر چڑھ جاتا اور وہاں سے وہ آواز لگاتا، انی نذیر العلیٰ، میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں، ننگا ڈرا رہا ہوں، میری بات کو غور سے سنا جائے، میری بات کو توجہ سے سنا جائے۔ تو اس کی بات کو اتنی ہی توجہ سے اور اتنی ہی غور و فکر سے سنی جاتی تھی، اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اور شراب اور نشہ اتنا عام تھا کہ وہ کعبے کے پاس میں وہ اپنی آستہ کے مطابق کسی دن وہ جمع ہوتے تو عرفات کے میدان میں جگہ جگہ وہ اپنی مجلسیں لگاتے تھے۔ عرفات کے میدان میں ان کی مجلسیں لگتی اور ان میں وہ اپنے خاندان والوں کی بڑائیاں بیان کرنا شروع کرتے۔ میرا خاندان ایسا ہے، میرا خاندان اتنا اونچا ہے، میرے خاندان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، میرے خاندان والوں نے ایسے بڑے کام کیے ہیں، میرے باپ دادا ایسے گزرے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہوا کرتا تھا وہ شراب پر ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہاں ایسی قسم کی شرابیں ہیں، اتنے شراب کے مٹکے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہمارے ہاں شراب ہے۔ اور جس کے ہاں جتنی پرانی شراب ہوتی، جتنی زیادہ تعداد میں شراب ہوتی، تو اس کو اس کے خاندان والے کو اتنا ہی معزز سمجھا جاتا تھا، اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ بڑا خاندان والا ہے۔ اور ظلم و زیادتی کی یہ حد تھی، ظلم و زیادتی اتنی عام تھی کہ جو جتنا زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا تھا تو اس کو اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا تھا، جو جتنا زیادہ ظلم کرتا اس کو اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت جو تھی وہ کیسر و کسریٰ تھی۔ آج کی سپر پاور طاقت آپ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں، روم کو کہہ سکتے ہیں، فرانس کو کہہ سکتے ہیں، چین کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی وہ کیسر و کسریٰ، جو آج جو ملک ہیں جن کو روم اور ایران کہتے ہیں، تو وہ کیسر و کسریٰ تھی۔ کیسر و کسریٰ کے ہاں عجیب و غریب روایات تھی، اور کسریٰ کے ہاں تو عجیب روایت یہ تھی کہ ان کے ہاں اگر کوئی VIP مہمان ہوتا، جیسے ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں چلا جائے تو کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، تو کسریٰ کے ہاں کوئی VIP مہمان ہوتا، ان کے ہاں کوئی VIP مہمان آتا تو اس کی خاطر تواضع ایسی کی جاتی کہ ایک جوان غور غلام کو پکڑ کر لایا جاتا، اس کو روئی میں لپیٹا جاتا، گھی میں تر کر دیا جاتا، اس کی مشعل بنائی جاتی اور اس مشعل کی روشنی میں اس VIP مہمان کو کھانا کھلایا جاتا۔ اور جب آگ اس کے بدن کو پکڑتی اور اس کی جب چیخ و پکار نکلتی تو وہ VIP مہمان یہ سوچتا کہ میری بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ ظلم و زیادتی تھی ان کے اندر۔ تو اس دور کو تو ظلم و زیادتی کا یعنی دور ظلم و زیادتی بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہ عرب لوگ جو بیٹی کی پیدائش کو بے عزتی سمجھتے تھے، بیٹی کی پیدائش کے بارے میں اگر سن لیتے
تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی تھی، ان کے پیشانیوں پر بل آ جاتے تھے، اور بیٹی کو زندہ نہ دفن کرنے کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کرتے تھے۔ اتنی برائی تھی ان کے اندر، لیکن اس دور کو نہ تو بت پرستی کا دور کہا گیا، اور نہ اس دور کو بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا دور کہا گیا، نہ اس دور کو شراب نوشی کا دور کہا گیا، نہ اس دور کو ظلم زیادتی کا دور کہا گیا، بلکہ اس دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا، کیونکہ ان کے اندر جتنی برائی تھی وہ سب جہالت کی وجہ سے تھی۔ وہ اپنے اندر سے نفع اور نقصان کا فرق ہی کھو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اس آیت سے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جہالت کی بیماری کا علاج علم ہے، جہالت کی بیماری کا علاج پڑھنا ہے، جہالت کی بیماری کا علاج سیکھنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو درس دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اقرا کے ذریعے سے درس دیا گیا کہ پڑھو اور پڑھاؤ اپنی نسلوں کو، اور اس جہالت کو دور کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر روحانی اور اخلاقی جو تبدیلیاں پیدا کی، وہ اس کے لیے آپ نے سختی کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے محبت و الفت کا راستہ اپنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایک اللہ کی محبت پیدا کی، اللہ کے بندوں کی بھی محبت پیدا کی۔ یہ وہ محبت ہی تھی کہ جس نے ان کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا، اور ان کو ایسا پاک باز بنا دیا کہ عقل حیران ہے۔ 23 سال کے اس قلیل عرصے میں وہ ایسے پاک باز کیسے ہو گئے، ایسا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ ارے وہ قوم کہ جو کئی خداؤں کی پرستش کیا کرتی تھی، کئی معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، 360 بت تو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ دن بھی آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے ان بتوں کو مارنے لگے، گرانے لگے، اور کہہ رہے تھے حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ وہ قوم جن کے اندر اتنی بے حیائی تھی، اتنی فحاشی تھی، اتنی عریانیت تھی کہ ننگا ہونا ان کے لیے عام ہوتا تھا، برہنہ ہونا ان کے لیے عام ہوتا تھا، اور زنا کا جو بازار ان کے ہاں گرم ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو برائی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، شرم و حیا ہمارے دین کی پہچان ہے۔ وہ قوم جو برہنہ ہونے کو کوئی عیب نہیں سمجھا کرتی تھی، برہنہ ہونا، ننگا ہونا ان کے لیے اتنا عام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے نہ کھولو سوائے اپنی بیوی اور اپنے باندی کے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول تنہائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ وہ عورتیں جو برہنہ ہو کر ننگا ناچ اور گانے کیا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان عورتوں نے بھی وہ فیض اٹھایا جس کی نظیر نہیں، جس کی مثال نہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے ایک عورت کا لڑکا وہ جنگ میں شہید ہو گیا، تو وہ عورت پورے پردے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو جو صحابہ اس وقت موجود تھے وہ کہنے لگے اتنی پریشانی کے عالم میں بھی نقاب نہیں چھوڑا۔ تو وہ صحابیہ عورت وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا تو گم نہیں ہوئی۔ وہ قوم جو دن و رات شراب کے نشے میں چور رہتی تھی، شراب اور نشہ ان کی گھٹیوں میں رج بس گیا تھا، اور شراب کے تذکرے پر وہ فخریہ کلمات کہا کرتے تھے، لیکن وہ دن بھی آیا جب شراب کی حرمت پر قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب شراب کی حرمت پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلی اور کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی،
میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی بھی حالت نہایت خراب تھی. ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی. کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اس کو گھر کے باہر ایک تنگ کوٹری رہنے کے لیے دی جاتی، خراب سے خراب کپڑے پہننے کے لیے دیے جاتے. صفائی ستھرائی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور جب ان کی زمانے جاہلیت کے اعتبار سے جو عدت ان کی پوری ہوتی، وہ عورت اتنی گندی ہو چکی ہوتی کہ ایک بکری کا بچہ لایا جاتا اور اس کو اس عورت سے مس کیا جاتا تو وہ بکری کا بچہ ہی مر جاتا تھا. عورتوں کی اتنی نہایت حالت خراب تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی طرح تربیت کرے، تو اور وہ اسی حالت میں جوان ہو جائیں تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں رہتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت تصور پیش کیا، ایسا خوبصورت عقیدہ پیش کیا، عقل حیران ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے. اسلام نے یہ تصور پیش کیا، دیکھو اگر عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر تمہاری بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی وہ ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے. میرے بھائیوں، وہ لوگ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر عورتوں کے ان کے حقوق دلائے، اور جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدسلوکیاں مٹائیں. اور بعض جگہوں پر تو عورت کو آدھا انسان بھی تسلیم نہ کیا گیا، پورا انسان بھی تسلیم نہ کیا گیا. فرانس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ عورت یہ آدھا انسان ہے. چین کے بارے میں یہ عقیدہ تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عورت کے اندر برائی ہوتی ہے، عورت کے اندر شیطانیت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہر برائی کی جڑ یہی بنتی ہے. اور جاپان کے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اسے کسی بھی طرح کی عبادت کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. اور ہندوستان کے اندر تو اگر جوان خاوند مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا، جس کو ستی پرتا کہا جاتا تھا. اور عرب کے اندر تو بیٹی کا پیدا ہونا بے عزتی سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو اپنے اپنے حقوق دلائے. یہ پوری دنیا تاریک و ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام برائیوں سے ان کو نکالا. وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، کسی نے کہا کہ دیکھو میرے اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے. وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے. اس کی مصطفی ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے. اس کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے. وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا. اس کا سینہ بڑا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے. اور آگے شاعر نے یہ بھی کہا، ہاں میں تو یہ بھی کہتا ہوں، وہ ہے یہ ہے، وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں. وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں. وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے.
ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کیا اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ۔ ارباب نظر کو ایسی ہستی نہیں ملے گی، بندہ تو مل جائے گا لیکن مولا نہیں ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے انتہا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال تو یوں سمجھیں، سمندر ہے سمندر، جس طرح سے سمندر کا پانی ختم نہیں ہو سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جس پہلو کو اٹھا کر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ولادت اٹھا لی جائے، آپ کی ہجرت اٹھا لی جائے، اور چاہے مدینہ منورہ کی زندگی، وہ اخلاق والی زندگی ساری اٹھا کر دیکھ لی جائے، اور پھر وفات پر جا کر پہنچیں گے تو پھر وہ مقام بھی آئے گا جب صحابہ پر یہ بجلی ٹوٹی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، جنہوں نے انہیں انسانیت کا درس دیا، انہیں وحدانیت کا درس دیا، وہ تو جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو انسان بنا دیا۔ ایسی ہستی جب دنیا سے جا رہی تھی، دنیا سے چلی گئی، تو صحابہ کا کیا حال تھا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا تو تب صحابہ کو یقین ہوا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا سے جا چکی ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری اس آیت پر کبھی نظر گئی نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف ایک مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تذکرہ کر دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طریقے سے بیان کر دینا کہ پوری مجلس جھوم جائے، پوری مجلس اچھل جائے، میرے بھائیوں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان انسانیت کا درس سیکھے اور وحدانیت کا درس سیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے پوری دنیا نے، پوری انسانیت نے حصہ پایا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔